عزت مآب علی جناب صدر محترم صاحب، لائق صد احترام مہمانان خصوصی، معزز سامعین، پیارے بچوں، السلام علیکم۔ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلاف کی محنتوں کی قدردانی سکھائی، علم و تعلیم سے ہمیں منسلک کیا۔ دراصل تعلیم ہی وہ ذریعہ ہے جو ایک فرد کو تراش کر انسانی سماج میں نفع بخش بنا دیتا ہے۔ آج ہم یہاں پر اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ یہاں موجود ہر نفس محترم سر سید احمد خان کی گراں قدر خدمات و کاوشوں کا مرہون منت ہے۔ دور اندیشی اور دانشمندی کا حامل ایک فرد قوم و ملت کی سرفرازی و سرخروئی کے لیے اس قدر جانفشانی سے اپنی متاع حیات کو ایک عظیم مقصد کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ سر سید احمد اس کی بہترین عملی مثال ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سر سید احمد خان نے اردو ادب کی اتنی عظیم الشان اور مختلف نوع خدمات انجام دی ہیں کہ اردو زبان و ادب کی پوری تاریخ میں کوئی دوسرا شخص ان کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ان کے اہم ترین کارناموں میں سے ایک سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام ہے، اور یہی آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ پیارے بچوں، خان صاحب کی ابتدائی زندگی کے حالات آپ دوسرے مقررین سے سن چکے ہیں۔ بات کو اس سے آگے بڑھاتے ہوئے ہم آپ سے مخاطب ہیں۔ 1860 میں خان صاحب کا تبادلہ مراد آباد سے غازی پور ہوا، اور یہی مقام ان کی زندگی میں ایک سنگ میل ثابت ہوا۔ 1862 میں انہوں نے اپنا ذاتی پرنٹنگ پریس قائم کیا۔ 1863 میں انگریزی ذریعے تعلیم کا اسکول کھولا، اور 9 جنوری 1964 کو سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد ڈالی۔ مسلمانوں میں سائنسی شعور بیدار کرنا سر سید احمد خان کا ایک دیرینہ خواب تھا۔ غازی پور میں سر سید احمد خان کے گھر میں 9 جنوری 1964 کو ٹھیک آج سے 150 سال پہلے سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام عمل میں آیا۔ سر سید احمد نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ غازی پور کے اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس GFI گراہم نے سوسائٹی کے اغراض و مقاصد بیان کیے۔ غازی پور کے ڈسٹرکٹ کلیکٹر بی اسپیٹ نے میٹنگ کی صدارت کی۔ 109 ممبرز نے اپنی رضامندی سے سوسائٹی کے مقاصد میں تعاون کا اعلان کیا۔ یہ ممبرشپ بچوں، رنگ، مذہب اور مسلک ان تمام چیزوں سے بری تھی، جس میں ہندوستانی سماج کے سنجیدہ افراد اور اس کے علاوہ انگریز بھی شامل تھے۔ یہ بات سر سید احمد خان کی دور اندیشی کی اور ذہانت کی عکاس ہے۔ سر سید احمد اصلاً یہ چاہتے تھے کہ تینوں قوموں کے افراد مل کر ایک عظیم علمی کارنامہ انجام دیں کہ یورپی اقوام کے سائنسی مواد کو مسلمانوں کو اردو میں فراہم کیا جا سکے، تاکہ مسلمانوں میں بھی سائنسی شعور پروان چڑھے۔ یہی ان کا تعلیمی اور اصلاحی مشن تھا، جسے وہ ہر قیمت پر پورا کرنا چاہتے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے اپنے گھر کے برتن تک اپنا ساسا اور سرمایہ بھی قربان کر دیا، اور اپنی زندگی اسی ہدف کے لیے وقف کر دی۔ بقول سر سید احمد ان کے الفاظ سنیے: کوئی قوم عزت نہیں پا سکتی جب تک تعلیم ایک مناسب مقدار میں اس قوم میں رائج نہ ہو، یعنی قوم میں ایک ایسا گروپ اعلیٰ تعلیم سے آراستہ نہ ہو جو اپنے میدان میں کامل دستگاہ رکھتا ہو۔ اس طرح ہر شعبہ تعلیم میں چند اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد موجود ہوں، جن کی عقل و فہم اور صحیح مسلسل سے علم دین و دنیا دونوں میں روز بروز ترقی ہو، اور جن کے نام سے قوم کو عزت و فخر حاصل ہو، جو سائنسی شعور سے آراستہ ہوں اور فرسودہ خیالات سے بری ہوں۔ اسی طرح اوسط درجے کی تعلیم اور ادنا درجے کی تعلیم بھی مسلمانوں میں رائج ہو۔ تعلیم کی کمی کے باعث اور سائنسی نقطہ نظر کے فقدان سے زندگی کے کسی بھی شعبے میں مسلمانوں کا استحصال نہ ہو۔
سر سید اپنے عہد کا بھرپور جائزہ لینے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ مسلمان جب تک انگریزی تعلیم اور سائنسی تعلیم حاصل نہیں کریں گے ان کی کامیابی و کامرانی مخدوش ہے۔ وہ مسلمانوں کے ہر شعبے میں ترقی کے خواہاں تھے۔ ان کے نزدیک قومی ہمدردی اور تعلیم لازم و ملزوم ہیں، ایک دوسرے کے بغیر اپنا مفہوم مکمل نہیں کرتے۔ سر سید کا دینی شعور بھی انہیں اس بات پر آمادہ کرتا تھا کہ قدیم روایتی نظام تعلیم اب قابل عمل اور قابل نفع نہیں رہا۔ جدید تحقیقات انسانی زندگی کو نئی روشنی سے آشنا کر رہی ہے اور اس عمل نو میں مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں۔ وہ صدق دل سے اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ مسلمانوں میں اقتصادی و معاشی ترقی کی راہیں اسی وقت کھل سکتی ہیں جب وہ جدید انگریزی سائنسی تعلیم کو اپنائیں، اپنے وسائل معاش کو فروغ دیں اور نئی سائنسی دنیا کا حصہ بنیں۔ کلام اللہ کے مطالعے سے سر سید کا یقین کامل تھا کہ جب آیات ربانی پر اندھے بہرے ہو کر گرنے کے لیے منع کیا گیا ہے تو دنیاوی زندگی میں کس طرح اندھا دھن طریقہ اپنانے پر آمادہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے وہ کہتے تھے کہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 73 میں رب تعالیٰ کہتے ہیں وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا۔ وہ لوگ جب ذکر کیا جاتا ہے ان کے رب کی آیات کا ان کے سامنے تو وہ اندھے بہرے ہو کر اس پر نہیں گرتے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم کی اسپیس ریسرچ، اپنے رب کی اثر نو تحقیق اور ذہانت کا استعمال سر سید کو سائنسی شعور کے لیے قوت پوٹینشیل فراہم کرتا رہا، اور یہی ذہانت و فراست حضرت ابراہیم کی ذہانت و فراست وہ مسلمان قوم کے نوجوان بچوں میں دیکھنے کے متمنی رہے۔ یہی جذبہ سائنٹیفک سوسائٹی کے قیام کا باعث بنا۔ 1875 تک اس سوسائٹی کے ذریعے 27 معیاری کتابوں کا ترجمہ اردو زبان میں کیا جا چکا تھا۔ چند قابل بیان نام ہیں: تاریخ مصر قدیم، تاریخ یونان، تاریخ چین، تاریخ ہند، تاریخ ایران، دیباچہ تاریخ فیروز شاہی، رسالہ علم فلاحت، رسالہ علم آلات، رسالہ برقی رو، رسالہ طبیات، رسالہ علم آب و ہوا، علم مثلث، نظریہ مساوات، الجبرا، حساب وغیرہ وغیرہ۔ سر سید نے ان کتابوں کی اشاعت اور طباعت کے لیے اپنا ذاتی پرنٹنگ پریس تک سوسائٹی کو ڈونیٹ کر دیا۔ اس کے ذریعے کئی ترجمے شائع ہوئے۔ اس سوسائٹی کے ذریعے سر سید نے لیکچرز اور خطبات کا بھی اہتمام کیا جو انتہائی مفید سلسلہ تھا، لیکن سر سید احمد اسی بات پر مطمئن نہیں ہو گئے، بلکہ انہوں نے اس حقیقت کا اعتراف کیا کہ ایک ایسا تعلیمی ادارہ قائم کیا جائے جس میں بڑے بڑے لیکچر ہال ہوں، میوزیم ہو، لیبورٹری ریڈنگ روم اور لائبریری کی سہولت ہو، جو ہم نے ابھی پاور پوائنٹ پریزنٹیشن میں دیکھا۔ اسی انسٹیٹیوٹ کے ذریعے مسلمانوں کی نئی نسل کو جدید تعلیم سے آراستہ کیا جائے اور قوم کی تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس ہمدردی میں سر سید کے قلب و ذہن کو لہو لہان بھی ہونا پڑا، ذلت و خواری بھی سہنی پڑی، بھیک تک مانگنی پڑی، لیکن اپنے ہدف سے وہ دل برداشتہ نہیں ہوئے۔ اس جملے میں سر سید کے درد کے عکس کو محسوس کیجیے: مجھے کسی بھی نام سے پکارو، مجھے کسی بھی نام سے پکارو، میں تم سے اپنی نجات نہیں مانگتا، لیکن خدا را اپنے بچوں کو اسکول بھیجو، انہیں تعلیم سے آراستہ کرو، ورنہ ایک دن تمہیں اپنی نادانی کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ مسلمانوں میں علم و تعلیم کی شمع افروزاں کرنے والے اس مرد دانش کو ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ بقول احمد فراز: دلوں سے وہ گزر گیا شعاع مہر کی طرح، دلوں سے وہ گزر گیا شعاع مہر کی طرح، گھنے اداس جنگلوں میں راستہ بنا گیا۔ کبھی کبھی تو یوں ہوا ہے استیاز دہر میں کہ ایک پھول گلستاں کی آبرو بچا گیا۔ شریک بزم دل بھی ہیں، چراغ بھی ہیں، پھول بھی، مگر جو جان انجمن تھا وہ کہاں چلا گیا؟ ہوائے ظلم سوچتی ہے
किस भंवर में आ गई। वो एक दिया बुझा तो सैकड़ों दिए जला गया, सैकड़ों दिए जला गया। बकौल शकील बदायूनी, उनके तहत मुकम्मल मकसद तख्लीक इंसान हो नहीं सकता, मुकम्मल मकसद तख्लीक इंसान हो नहीं सकता, बगैर इल्म अफशा राज़ पिन्हा हो नहीं सकता, फरोज़ा और करें शम्म तहसीब व तमद्दुन को, बगैर उसके मुनव्वर कसर इम्का हो नहीं सकता, करें तहजीब से तालीम से आरास्ता अपनी नस्लों को, शकील इससे ज्यादा कोई एहसान हो नहीं सकता। सर सैयद अहमद की काविशों को खिराज अकीदत पेश करते हुए अब हम तमाम का ये फर्ज है कि अपनी नई नस्ल की तामीर में ईमानदाराना रवैया अख्तियार करें, उर्दू जरिए तालीम के मेयार को नई जहत अता करें और साइंसी नुक्ते नज़र को अमली जिंदगी में फरोग दें। रब ताला सर सैयद अहमद की सही मुसलसल को मशकूर फरमाए, मुसलमानों में हुसूल तालीम की प्यास जगाएं, उनमें साइंसी शुरूर हासिल करने की तड़प पैदा करें और हम सब की मग़फ़िरत करें। इख्तिताम पर हम इस कॉलेज के इंतज़ामिया और ख़ासतौर से अबरार खान साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। उनकी नज़र एक शेर करते हैं कि मैं सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। सर सैयद अहमद खान और इस स्कूल के इंतजामिया हम तमाम की कोशिशों के लिए हम अपने रब से दुआ करते हैं, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला नबी। आप तमाम ने हमें तवज्जो से सुना, उसके लिए आप तमाम का शुक्रिया। थैंक यू।